آواز کو گونجنے سے روکا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے اس سرزمین کو ان چیزوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہی وہ کلمات ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی تعداد بہت مختصر ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی اعلان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہم نے اپنا ہادی بھیجا ہے، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں۔ تو یقیناً قرآن کریم کی اس خبر کے مطابق ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سے نبی آئے ہوں گے، بہت سے رسول آئے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکاشفہ ہے کہ پنجاب میں ایک جگہ ہے براس نام کی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک نورانی سلسلہ ہے جو زمین سے آسمان تک قائم ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ آج بھی پنجاب میں براس کے اندر وہ قبریں ہیں۔ تو اس ملک میں انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی برکات سے ہمارے اس ملک کو کبھی محروم نہیں کیا، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کے دوسرے خطوں میں آپ کی زندگی میں اسلام نہیں پہنچا، لیکن ہندوستان کے اندر اسلام آپ کی حیات طیبہ میں ہی پہنچ گیا۔ ابھی چند سال پہلے کیرلا میں ایک زبردست سیلاب آیا تھا، بستیاں کی بستیاں بہہ گئی تھی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک وقت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت کے مطابق کیرلا گیا، اس میں بھی شریک تھا۔ پورے کیرلا کا ہم لوگوں نے سفر کیا۔ وہاں بتایا گیا کہ یہاں ایک بستی ہے چیرمن نام کی، اور وہاں ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو ہندوستان میں تعمیر ہوئی وہ وہاں ہے۔ ہم لوگ وہاں گئے، چھوٹی سی بڑی خوبصورت لکڑی کی بنی ہوئی مسجد، اس میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب اس کو دیکھنے لگے تو ایک جگہ اس کا سن تعمیر لکھا ہوا تھا، اس پر نظر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ سن تعمیر کیا تھا؟ 629 عیسوی، 629 عیسوی۔ میرا ذہن فوراً پیچھے گیا کہ سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں 571 میں ہوئی۔ 29 سال ادھر اور 29 سال ادھر، کل 58 سال ہوتے ہیں۔ گویا جب یہ مسجد کیرلا میں تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، کیونکہ آپ کی عمر شریف 63 سال ہے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال تھی، کیرلا میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ کی زندگی ہی میں
اسلام آ گیا. بعد میں پھر خشکی کے راستے سے محمد بن قاسم کے ذریعے آیا. وہ تو 1 صدی کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام یہاں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا. ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جو دین لے کر کے آیا ہے وہ اسلام ہی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی دین اللہ نے بھیجا وہ اسلام ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذریعے اسلام سب سے پہلے حجاز سے بھی پہلے، مکہ اور مدینہ سے بھی پہلے ہندوستان میں آیا. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی حیات طیبہ میں ہی اسلام ہندوستان میں پہنچا دیا. اسے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اللہ اس ملک کو اسلام سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر تاریخ کے اوراق پلٹیے. اس دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن کی تاریخ میں بڑی یکسانیت ہے. ایک اندلس ہے، ایک ہندوستان ہے. بڑی یکسانیت ہے دونوں کی تاریخ میں. پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور طارق بن زیاد نے بھی اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلائی. اور پھر یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کے ہندوستان آنے کا سبب بھی ایک خاتون کی فریاد بنی تھی. اور اندلس میں بھی طارق بن زیاد کے جانے کی وجہ ایک عیسائی خاتون کے باپ کی فریاد بنی تھی. اور پھر محمد بن قاسم ہندوستان آئے تو بڑھتے چلے گئے. فتوحات ان کے قدم چومتی چلی گئی. ادھر طارق بن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ فتوحات ان کے قدم چومتی چلی گئی. جس طرف نکلے علاقے کے علاقے فتح کر لی. تاریخ ایک جیسی چل رہی ہے دونوں جگہ. اور پھر اس کے بعد جو انجام محمد بن قاسم کا ہوا وہی انجام طارق بن زیاد کا ہوا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں محمد بن قاسم کے چچا اس امت کا ظالم ترین شخص تھا. سلیمان سے اس کی مخالفت تھی کیونکہ حجاج بن یوسف یہ چاہتا تھا کہ ولید بن عبد الملک سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. اور ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس سے پہلے حجاج کا انتقال ہو گیا. سلیمان جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے حجاج بن یوسف تو نہیں ملا، لیکن اس کا داماد اور اس کا بھتیجا محمد بن قاسم ملا. محمد بن قاسم کے بارے میں اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حکم دیا کہ ہندوستان سے گرفتار کر کے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے دارالخلافہ لایا جائے. محمد بن قاسم اگر جانے سے انکار کر دیتے تو سلیمان محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا نہیں سکتا تھا. لیکن یہ اطاعت امیر کا وہ جذبہ تھا جو محمد بن قاسم کو بلا چون و چرا کھینچ کر وہاں لے گیا اور پھر محمد بن قاسم کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جلات کے حوالے کر دیا. طارق بن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا. سلیمان بن عبد الملک کا غصہ موسیٰ بن نصیر پر نکلا
اور طارق بن زیاد ان کا آزاد کردہ غلام تھا، وہ بھی اسی لپیٹ میں آیا، اسے بھی اندلس سے واپس بلا لیا گیا۔ لیکن پھر طارق بن زیاد کا حال کیا ہوا، تاریخ خاموش ہے۔ وہ کہاں گیا، اسے جلا وطن کیا گیا، اسے سزائے موت دی گئی یا کیا ہوا، تاریخ اس بارے میں خاموش۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہندوستان اور اندلس کی تاریخ میں یہ یکسانیت چلی، اور پھر تقریباً 800 سال تک اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 800 سال تک اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 800 سال کے بعد اندلس میں بھی جن لوگوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ان کا مذہب عیسائیت، اور ہندوستان میں بھی جن لوگوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ان کا مذہب عیسائیت۔ اتنی یکسانیت ہے دونوں ملک کی تاریخ میں۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا، پھر یہاں تاریخ کا دھارا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ وہاں جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تو تمام اسلامی نشانات اندلس کی سرزمین سے کھرچ کھرچ کر مٹا دیے گئے۔ اس زمانے میں اندلس دنیا کا ایک ایسا ملک تھا جہاں سے ہند کی سوغات دنیا میں پھیلتی تھی۔ تاریخ یورپ کو جو علم کی روشنی ملی وہ اندلس سے ملی۔ چپے چپے پر جامعات، یونیورسٹیاں، مدارس، مساجد، خانقاہیں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس طرح صفایا ہوا مسلمانوں کا وہاں سے کہ ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے۔ تمام مسجدیں تباہ و برباد کر دی گئی، اسبل بنا لی گئی، دوسرے کاموں میں استعمال کی جانے لگی۔ صرف دو چیزیں وہاں چھوڑی گئی، ایک قصر الحمرا اور دوسری مسجد قرطبہ۔ اور شاید اس لیے چھوڑا ہو کہ آنے والے لوگ یہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ یہاں بھی کبھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی، اور یہ ان کی دو نشانیاں۔ یہی کوشش جن لوگوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، یہی کوشش کی تھی۔ اس زمانے کی تاریخ پڑھیے، اور زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی جو خود سوانح لکھی ہے نقش حیات وہی پڑھ لیجیے کہ کس طرح پورا منصوبہ بن چکا تھا ہندوستان کو عیسائی مذہب میں ڈھالنے کے لیے۔ انگریز یہ چاہتا تھا، اور اس کا یہ پلان اور منصوبہ تھا کہ اگر ہم اپنا اقتدار یہاں پائیدار رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہاں بسنے والے تمام لوگوں کا مذہب عیسائی ہو۔ پھر یورپ سے پادریوں کی جماعت جنہیں یورپ کے جنگلات میں ہمارے ملک میں بولی جانے والی تمام مشہور زبانیں اس طرح سکھائی گئی کہ جس طرح کوئی شخص اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتا ہے وہ پادری ان زبانوں میں ایسی ہی گفتگو کرتے تھے۔ ہندوستان میں آ گئے، پھر تبلیغ کا مشن ان کا شروع ہو گیا، اور تعلیم کے لائن سے مشنری اسکول قائم کیے گئے، اور خدمت کی لائن سے مشنری اسپتال قائم کیے گئے۔ ان تینوں کا مقصد عیسائیت کی اشاعت اور اس کی ترویج تھی۔ لیکن جس ملک کو اللہ نے اپنے پہلے نبی کے قدم مبارک سے برکت عطا کی ہو، جس ملک میں اللہ کی تکبیر کے نغمے سب سے پہلے گائے گئے ہوں، جس ملک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے ہوا ہو، لگتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے
کہ اس ملک میں اس طرح کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے پائے۔